السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں انسان کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت سکھانے کے لیے اس نے انبیاء کو مبعوث کیا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ ہم ان کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی بنا سکیں۔ اس طرح ہر جماعت، ہر قوم، ہر قریے کو اللہ تبارک و تعالی انبیاء بھیجتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ ان سے تعلیمات حاصل کریں، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو بدل سکے، سنوار سکیں۔ اب جو انبیاء کہتے ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی نبی اپنے جانب سے کچھ نہیں کہتا، جو بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ اب جو نبی اس آخری امت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، جو قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے، خاتم الانبیاء ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کہتے، مگر جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ صحابہ ان کے دور میں، ان کے زندگی میں تھے، اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ ان سے بات کی، تعلیمات سکھائی، اللہ کا پیغام ان تک پہنچائے۔ اب اس طرح صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اس کے بعد محدثین، ائمہ، اس طرح چلتا ہوا ہم تک یہ تعلیم، یہ علم علماء کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جو اس زمانے کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بتائی ہوئی بات اپنے طرف سے کوئی بات بتائیں، یہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے، اور یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتا دیا، صحابہ نے امانت داری سے تابعین تک، تابعین نے امانت داری سے تبع تابعین تک، اس طرح ہمارے اسلاف میں یہ امانت کی صفت بہت بہتر رہی، اس وجہ سے صحیح علم ہم تک پہنچ چکا الحمدللہ۔ مگر ان کے درمیان چند ایسے بھی لوگ منافقین آتے ہیں، اور گمراہ فرقے والے، دشمن، اسلام کے دشمن، اور اسلام سے بغاوت کر کے اس کو مٹانے والے چند ایسے بھی لوگ ہیں جو دین میں ایسی باتیں گھڑے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں پیشین گوئی کر دیے کہ قیامت کے سامنے کذابون، دجالون، 11 دجال آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ باندھنا، اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اس طرح کے لوگ آنے والے ہیں۔ تو باقاعدہ کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی بات کو منسوب کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہو، ایسی باتیں کہہ کر اس کا نسب اور اس کا جو سند، اس کی سند، اس کی روایت ہوتی ہے، اسے اللہ کے رسول تک اسے متصل کرتے ہیں، اسے لگاتے ہیں۔ اس طرح روزوں کے متعلق، رمضان کے متعلق کئی ایسے حدیثیں ہیں جو ضعیف درجے تک چند پہنچے ہیں، اور چند احادیث ایسے ہیں جو مکمل موضوع ہیں۔ اب ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سی حدیث صحیح، ضعیف، موضوع ہے،
اس بات کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ محدثین اکرام کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ملکہ، یہ مہارت ان کے اندر پیدا کیا، اور ان کے ذریعے سنت کو پاک صاف کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کر لی ہے۔ تو جو علماء اکرام اس کی مہارت رکھتے تھے، اس کا ادراک رکھتے تھے، ان کو گہرا علم تھا، ان لوگوں نے حدیثوں کو چھان بین کر انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو پہچان کر کے کون لوگ سچ کہتے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں، اس بات کا فرق کر کے حدیثوں پر حکم لگا چکے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف اور موضوع ہے۔ تو اسی طرح کے چند حدیثیں آپ کے سامنے لے کر میں آیا ہوں تاکہ آپ پہچان لیں گے چند ایسے بھی رمضان کے متعلق حدیثیں ہیں، فضیلتیں ہیں جو مکمل ضعیف حدیث کے ہیں۔ تو چند حدیثیں جو میرے مطالعے کے حساب سے جو کتابوں میں ملے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ ان حدیثوں کو دیکھ دکھا کر سمجھیں، دیکھ دکھا کر سنیں، اور ان حدیثوں کو کبھی آپس میں شیئر نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کو دلیل بنا کر پیش نہ کریں۔ پہلی حدیث انس رضی اللہ عنہ کی طرف سے منسوب کی جاتی ہے، بیہقی میں موجود ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیثیں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، مگر یہ جو حدیثیں لکھی گئی ان کو پڑھتا چلوں اور آپ کو سمجھاتا چلوں۔ کہ حدیث میں بتایا گیا کہ ان اللہ تبارک و تعالی لیس بتارک احد من المسلمین صبیحۃ اول یوم من شہر رمضان الا غفر لہ، کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلی رات جو جیسا ہی چاند نظر آتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو جتنے بھی اس سال میں یا اس رمضان میں موجود ہوتے ہیں سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اب الحمدللہ اس کا معنی مفہوم تو صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بندوں کو معاف کرتا ہے، مگر اس کی حدیث پر اس بات کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہ کی طرف دوسری حدیث منسوب کی جاتی ہے جو ابن حبان میں موجود ہے، اور خود ابن حبان رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث بے اصل ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فی کل لیلۃ من رمضان عند الافطار الف عتیق من النار، تو اس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ہر دن افطاری کے وقت جہنم سے مکمل 1,00,000 جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ اب یہ تعداد کا متعین کرنا یہ حدیث میں ضعیف ہونے کی دلیل بتائے گئے ہیں۔ تیسری حدیث جس کو علماء اکرام نے ضعیف قرار دیا، جو انس رضی اللہ عنہ کی طرف اسے منسوب کیا گیا ہے، جو وقیلی رحمہ اللہ اسے روایت کرتے ہیں، حدیث میں یوں الفاظ ہیں یوادن اللہ لأہل السماوات والارض ان یتکلموا بشروا صوام شہر رمضان بالجنہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین والوں کو بات کرنے کا اگر تعلق رکھتا، بات کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اجازت دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتا کہ جنت جو روزہ رکھتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو اس حدیث کے متعلق علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ایک ایسے چند روات ہیں جو مکمل ان کے بارے میں عدالت ثابت نہیں ہے، جو ضعیف ہیں۔ اور ایک چوتھی حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی علماء اکرام ضعیف ہونے پر اتفاق ہیں، جس میں بتایا گیا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صَوْمٌ، کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کو چند اس کا حصہ نکالنا ہوتا ہے، اس کے لیے چند چیزیں ہوتے ہیں جو اس کے حصے میں سے نکال کر اس سے الگ کیا جانا چاہیے، اور جیسا سمجھو کہ ہر چیز کے لیے کچھ فائن ہوتی ہے، کچھ اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے، یا کچھ بھی چیزیں اس کے لیے ضرورت کی چیزیں ہوتے ہیں، تو انسان کا جسم ہے، جو انسان کی باڈی ہے، اس کے لیے اس کی زکوٰۃ اس کا روزہ ہے۔ تو مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 2.5% آ کر زکوٰۃ میں نکالنا چاہیے، اور کئی ایسے چیزیں ہیں جیسا اناج ہے اور جانور ہیں،
اس طرح کے کئی اور ایسی چیزیں ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتا ہے، تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ اس کا روزہ ہے۔ علماء اکرام نے اسے ضعیف قرار دیا۔ ایک پانچویں حدیث جو سلمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی گئی، ابن عدی اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے، اور اس میں بھی ابن حبان کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسے راوی ہیں جو اس سند کو ضعف ہونے پر، ضعیف ہونے پر ان راوی کی طرف سے عدالت ثابت نہیں ہے، ضعیف ہو سکتی ہے۔ اس میں حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال صلت علیہ الملائکہ۔ تو اس میں بتایا گیا کہ اگر بندہ افطاری کرتا ہے، حلال رزق سے افطاری کرتا ہو، حلال کھانا ہو اور اس کا حلال پینا ہو، تو اس پر فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں ایسے سچے ثابت ہیں، صحیح ثابت ہیں، جس میں اللہ کے رسول نے چند اعمال بتائے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے نماز کے بعد اس پر فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، جب بندہ اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہو تو فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس طرح کئی ایسے اعمال اللہ کے رسول بتائے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، مگر یہ حدیث کہ بندہ جب افطاری کے وقت صحیح حلال کھانا کھائے تو اس کے لیے فرشتے صلاۃ اور سلام بھیجتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ ایک چھٹی حدیث جو انس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، دارالقطنی میں یہ حدیث موجود ہے، جس میں بتایا گیا کہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں: من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا عذر علیہ ان یصوم 30 یوما۔ اگر بندہ رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر کے چھوڑ دے، کوئی عذر نہیں ہے، صحت یافتہ ہے، اس پر تندرستی ہے، باقاعدہ طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر اس نے روزہ چھوڑ دے تو اس پر بتایا گیا، وعید بتائی گئی کہ وہ مکمل 30 روزے اس کے لیے رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ جائے تو رمضان کے بعد وہ مکمل 30 روزے رکھے تو اس وقت یہ روزے کی مکمل ادا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضا کا حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب بھی تم سفر کی حالت میں ہو یا مرض کی حالت میں ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ باقی دنوں میں آپ اسے قضا کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ وعید نہیں سنائی اور نہ ہی اللہ کے رسول سے صحیح حدیث ثابت ہے، مگر یہ حدیث کہ ایک روزہ رمضان کا چھوٹ جائے تو 30 روزے رکھنا، اور اسی کے بارے میں اسی حدیث میں الفاظ یوں بھی ہیں: 2 چھوٹ جائے تو 60 روزے، 3 چھوٹ جائے تو 90 روزے، اس طرح بتایا گیا۔ تو یہ حدیث ضعیف ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ ایک 7ویں حدیث جو مکمل ضعیف ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں: ان اللہ اوحى الى الحفظہ الا اللہ تکتبوا علی صوام عبیدی بعد العصر سیئا، کہ اس میں بتایا گیا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو عصر سے لے کر مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، خاص طور پر ہمارے کرامن کاتبین جو فرشتے اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، تو برائیاں لکھنے والے، گناہ لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کچھ گناہ نہ لکھے۔ یہ حدیث ضعیف ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ ایک 8ویں حدیث جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، امام حاکم اسے بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کی گئی حدیث کہ اللہ کے رسول نے کہا: من اقتحل بالاثمد یوم عاشورا لم یرمد ابدا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہو، محرم کا 10واں روزہ رکھتا ہو، اس وقت اگر اس نے اسمت بہت ہی زبردست ایک سرما، اگر وہ سرما لگائے تو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جو الفاظ بتائیں یہ بتایا گیا کہ اسے آشوب چشم، آنکھوں کی بیماری نہیں آتی۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ایک 9ویں حدیث جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں، خود علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں الفاظ یوں ہیں: ان شہر رجب شہر عظیم، رجب کا جو مہینہ ہے بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ من صام منہ یوما کتب لہ صوم 1000 سنہ، اگر اس میں بندہ رجب کے مہینے میں ایک بھی روزہ رکھتا ہے
تو اس کے لیے مکمل 1000 روزے نہیں اور نہ ہی مہینے ہیں بلکہ 100,000 سنہ، تو مکمل 1000 سال کے روزے رکھنے پر 1000 سال کے روزے رکھنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے سے اتنا ملتا ہے۔ اس حدیث پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث ہے۔ تو یہ چند حدیثیں ہیں جو مکمل ضعیف ہونے پر علماء اکرام اتفاق رکھتے ہیں، اور ایسے ضعیف حدیثیں جس پر نہ ہی ہم مکمل انکار کرنا چاہیے اور نہ ہی ہم مکمل اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اب جو ضعیف کے بہت سے زیادہ اصول ہیں، ضعیف کے شروط ہیں، اس کی اگر ہم بات اٹھائیں تو بہت طویل گفتگو ہوگی، تو ان باتوں کو یاد رکھیں۔ ضعیف حدیث جب بھی اگر آپ کے سامنے ہو تو باقاعدہ اسے شیئر نہ کریں، ایک دوسرے کو اس کی تعلیمات یعنی اسے دور تک پہنچانا، پھیلانا نہ ہو۔ اگر حدیث کے بارے میں اگر کچھ معلوم نہیں تو آپ اپنے طرف سے کوئی حدیث کو صحیح ضعیف قرار نہ دیں۔ جو علماء اکرام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے جانب سے کر چکے ہیں، یہ تمام چیزیں الحمدللہ باقاعدہ محفوظ ہیں، تو علماء کے ذریعے آپ اس سے استفادہ اٹھائیں۔ اپنے طرف سے کسی حدیث کو صحیح قرار دینا اور ضعیف قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح طریقہ اور صحیح علم اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔